السلام علیکم ویورز، میں ہوں آپ کی ہوسٹ تابندہ رحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل بی پازیٹیو ود تابندہ. یہاں پہ میں آپ سے بات کرتی ہوں نیگیٹو اسپیکٹس آف لائف جو ہم فیس کر رہے ہیں اپنی روزمرہ کی زندگی میں، ان کو پازیٹیو سائڈ سے دیکھنے کی، جو ان کو ہم پازیٹیو سانچے میں کس طریقے سے ڈال سکتے ہیں. آج کا جو ٹاپک ہے وہ میں بات کرنے والی ہوں جنتی ساسیں اور جنتی بہوؤں کی. اب اس سے کیا مراد ہے سمجھ آئیے آپ کو، میں بتاتی ہوں. اس سے مراد یہ ہے کہ ہم اچھی بہویں اور اچھی ساسوں کی بات کرنا چاہ رہے ہیں جو کہ ٹاکسک بالکل نہیں ہے، چال باز بالکل نہیں ہے، لیکن پھر بھی جب ہمارے گھر میں جب ایک بہو آ جاتی ہے، ایک باہر سے ایک لڑکی آ جاتی ہے، ایک نئی انٹری ہو جاتی ہے فیملی میں جو کہ سالوں سے نہیں تھی، اب وہ اس کی ایگزسٹنس ہو گئی ہے، تو کچھ انسیکیورٹیز ساسوں کے دل میں ڈیفینیٹلی پیدا ہو جاتی ہیں. نیچرل سی بات ہے، میں آپ اس کی جگہ ہوں گے تو ہم بھی ایسے ہو رہے ہوں گے. ٹھیک ہے، تو اب اس مسئلے کو کس طرح سے ٹیکل کیا جائے، ایسی تھوڑی سی روٹھی اور تھوڑی سی ریزرو سی ساسوں سے کس طریقے سے دوستی کی جائے، کیا ایفرٹس کرنی ہے ان پہ، کیا ویز ہیں اس کے. تو 8 طریقوں پہ میں آپ کو بتانے والی ہوں کہ 8 کیا طریقے ہیں اس کے. پہلا ہے کہ ہمیشہ پولائٹ رہنے کی کوشش کیجیے. ٹھیک ہے. دوسرا، اپنے مینرز کو کبھی بھی لوز کرنے کی کوشش نہیں کیجیے، کیونکہ آپ کا طور طریقہ جو ہے آپ کی تربیت، آپ کی اپ برنگنگ کو ریفلیکٹ کر رہا ہے. تیسرا جو کہ بہت امپورٹنٹ ہے، ان کے بیٹے کے بارے میں ہمیشہ اچھی طریقے سے اور بہت ہی اچھے وے میں بات کیجیے، ہمیشہ تعریفی الفاظ میں بات کیجیے. ساس کو جاننے کی کوشش کیجیے، ان کی پسند ناپسند کو جاننے کی کوشش کیجیے، آبزرویشن کیجیے، ان کے اوپر تھوڑا سا ٹائم لگائیے، ورک کیجیے کہ ان کو کیا چیز اچھی لگ رہی ہے، کیا چیز ناپسند ہے. ساس نے کھانا بنایا ہے، اچھا بنا ہے، ساس نے کپڑے پہنے ہیں، اچھے لگ رہے ہیں، نہیں بھی لگ رہے ہیں، نہیں بھی بنایا ہے تو ان کو کمپلیمنٹ اچھا کیجیے. اپنے کام میں بھلے اپنی مرضی چلا لیجیے، لیکن ان سے ایڈوائز ضرور لیجیے، وہ خوش ہو جائیں گی. ورکنگ ویمن ہے، کسی بھی وجہ سے کام نہیں کر رہی ہیں، یا آپ کی ڈیوٹی نہیں ہے، یا کوئی بھی ایسی ڈیوٹی جو کہ ساس کی ہے، ساس ہی کرتی ہیں، لیکن وہ خود ہی کریں گی، لیکن ایٹ لیسٹ ٹرائی ٹو آفر ہیلپ فار یو. آخری طریقہ ہے 8ویں نمبر پہ کہ اگر تو افورڈیبل ہے، اگر کر سکتی ہیں تو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی موقع پہ ان کے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ ضرور لے آئیں. کبھی باہر جائیں، گھومنے پھرنے جائیں، اپنی شاپنگ پہ جائیں، چھوٹا موٹا ہی صحیح کچھ ان کے لیے بھی لے آئیں، وہ خوش ہو جائیں گی. ایک بات کو اگر ذہن میں رکھیں گی تو ان کی پوزیشن کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا کہ انہوں نے اپنا پیارا سا راج دلارا سا بیٹا آپ کے حوالے کیا ہے، آپ کے سپورٹ کیا ہے، آپ کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے آپ کے حوالے کیا ہے، آپ کا انتخاب کیا ہے انہوں نے اپنے اس پیارے سے بیٹے کے لیے، جس پہ انہوں نے جان، اپنی زندگی سب کچھ لگائی ہے، سب کچھ واری ہے، محنت سے پڑھایا لکھایا ہے، اس قابل بنایا ہے کہ آج آپ نے اس کو سلیکٹ کیا ہے. تو اتنا تو کریڈٹ ہم ان کو دے ہی سکتے ہیں نا. سیکنڈ کیا چیز انہوں نے آپ کے حوالے کی ہے، وہ فزیکلی کی ہے کہ نہیں کی ہے. فلموں ڈراموں میں سنتے ہیں نا کہ بہو آج سے یہ چابیاں تمہاری ہیں، آج سے ان چابیوں کی ذمہ دار تم ہو. ہمارے نارمل گھروں میں تو چابیوں وابیوں والے کیسز نہیں ہوتے ہیں، لیکن اگر پہلے کچن سنبھالتی تھی، کچن جو ہے ایک سلطنت ہوتی ہے ہر عورت کی، ایک گھر میں رہنے والی ساری سیدھی عورت، جیسے ہماری امیاں وغیرہ ہیں. یہ ورکنگ وغیرہ تو آج کل چلیے نا، پہلے تو صرف کچن ہی ہوتا تھا، عورت کا کام ڈیوٹی یہی ہوتی تھی. تو وہ حوالے کیا ہے، وہ ہمارے حوالے کر دیا، ذمہ داریاں ہمارے حوالے ہو گئی ہیں، گھر کا خرچہ آپ چلاتی ہیں، گھر کی مینجمنٹ آپ دیکھ رہی ہیں. تو یہ سب کچھ جو اپنی جو بھی ان کے پاس اتھارٹیز موجود تھیں وہ آپ کو جو ٹرانسفر کی ہیں، تھوڑی سی انسیکیور وہ اس کو بھی لے کے ہوں گی. تو تھوڑا سا اگر ہم اچھے سے بات کر لیں گے، اچھے سے ان کے ساتھ گزارا کر لیں گے، اچھے سے رہ لیں گے، تو آپ کی زندگی کے لیے بھی اچھا ہے، ان کے لیے بھی اچھا ہے. سم ٹائمز تھوڑی سی آرٹیفیشل چیزیں کرنا، چھوٹے چھوٹے سے، جیسے کہ کمپلیمنٹس ہو گئے، گفٹس ہو گئے، تعریف ہو گئی، یہ چیزیں جو ہے بہت زندگی بہتر بنا دیتی ہیں، ہماری اپنی بھی بناتی ہیں. بہت سارے آنے والے مسئلوں کو ہم خود سے دعوت دیتے ہیں اپنے مزاج کی وجہ سے. مزاج کو کنٹرول کریں گے، خوش اخلاقی سے ملیں گے، آگے سے بھی خوش اخلاقی ہی ملے گی. جہاں نہیں ملتی وہ ایک الگ کیس ہے، وہ ٹاکسک لوگ ہیں، ان کا میں بھی ذکر نہیں کرنا چاہ رہی. ایک عام ذہنی حالت کی جو عورت ہوگی، میں اس کی بات کر رہی ہوں، اس کو ذہن میں رکھ کے ابھی بات کریں. پرسکون رہنے کی عادت ڈالیے، اپنی ذمہ داریوں پہ جتائیں نہیں، بولے نہیں، آرام سے ان کو پورا کیجیے. جتنا ہوتی ہیں کریں، نہیں ہوتی ہیں تو آپ اس کو کسی اور کے ہینڈ اوور کر دیں. اگر کوئی اور گھر میں بہو موجود ہے، اس کے ہینڈ اوور کر دیجیے، یا کہ ساس کو ریٹرن کر دیجیے کہ نہیں، یہ چیز مجھ سے نہیں ہینڈل ہو رہی ہے، یہ آپ ہینڈل کر لیجیے.
ٹھیک ہے. تو میرا خیال میں اگر ان کی اتھارٹی میں سے کوئی چیز ان کے پاس واپس آئے گی تو وہ خوش ہی ہوں گی. وہ گھر جو آج تک کے ساس کا تھا، ساس کے حوالے تھا، وہ آپ کے حوالے ہے، تو تھوڑی سی تو انسیکیورٹیز ہوتی ہیں، لیکن اس کے بدلے آپ نے بھی ہر چیز آرٹیفیشل نہیں رکھنی ہے. کچھ پیورٹیز کی بھی ضرورت ہے یہاں پہ. اپنی آنیسٹی شو کیجیے، اپنے رسپانسبلٹیز کو صحیح طریقے سے سنبھالیے، کیونکہ گھر اب آپ کے ہی حوالے ہے تو اب آپ نے لے کے چلنا ہے. کوشش کریں گھر کی ہسٹری کو جاننے کی کہ کیا کیا بیسٹ پاسبل سولوشنز آپ کی ساس نکالتی آئی ہیں. اگر تو وہ فروٹفل ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اگر آپ انہیں کوئی کنٹینیوٹی میں لے کر چل رہی ہیں. ایک بات کا خیال رکھیں کہ ہر کسی کی عادت نہیں ہوتی کہ آپ کے منہ پہ اپریشیٹ کریں. آپ اگر ان کو کمپلیمنٹ کر رہی ہیں، اپریشیٹ کر رہی ہیں، ان کی تعریف کرتی ہیں، تو آپ جو ہے ریٹرن میں سوچیں کہ آپ کی بھی ہوگی. کچھ لوگ کرتے ہیں، جہاں کرتے ہیں وہاں بہت اچھی بات ہے، لیکن کہیں اکثر ایسا ہوتا ہے کہ شو نہیں کیا جاتا ہے یا کہ سامنے اپریشیٹ نہیں کیا جاتا ہے. لیکن ایک بات میں آپ کو یہاں شرطیہ کہہ سکتی ہوں کہ اگر آپ اپنی طرف سے یہ تمام کام کر رہی ہیں تو پیچھے آپ کو اچھے ہی لفظوں میں یاد کیا جاتا ہے. آپ کسی کے سامنے پھر بری نہیں ہوں گی، آپ اچھی ہوں گی. اور ایک یہ جو سکون ہوتا ہے نا کہ اب میری آنے والی نسل، آگے جانے والی میرے بیٹے کی نسل ایک اچھے ہاتھ میں ہے، ایک ذمہ دار عورت کے ہاتھ میں ہے، ایک تعلیم یافتہ، ایک سلیقہ مند، عقل مند لڑکی کے ہاتھ میں ہے. تو خود بخود ہی جو ہے آپ کو رویوں سے بھی اکثر جج کرنا پڑتا ہے کہ رویہ آپ کے ساتھ بہتر ہونا شروع ہو جائیں گے. یہی اپریسیشن ہے، آپ کے ساتھ کھل کے بات ہونا شروع ہو جائے گی، گھر کے مسئلے آپ کے سامنے ڈسکس ہونا شروع ہو جائیں. یہ ساری اپریسیشنز میں کاؤنٹ ہوتی ہیں. الگ الگ طریقوں سے پکڑنی پڑتی ہیں باتیں. ہر کوئی اتنا ایکسپریسو نہیں ہوتا، بٹ یو ہیو ٹو بی ایکسپریسو. ٹھیک ہے، تو یہ اس طریقے سے اپنی زندگی کو آسان بنانے کی کوشش کیجیے. آسان بنے گی. میں ٹاکسک ان لاس پہ بھی بات کروں گی انشاءاللہ جلدی، وہ بھی آپ ویڈیو دیکھ سکتے ہیں. وہاں پہ میں بات کروں گی کہ جو کسی بھی طریقے سے ہینڈل نہیں ہو رہے ہیں نا لوگ، تو ان کا کیا ٹریٹمنٹ ہے. ٹھیک ہے، یہ بات ان لوگوں کے لیے تھی جو کہ ہماری رینج میں ہے، جن کو کہ ہم اپنے اچھے ایٹیٹیوڈ سے ہینڈل کر سکتے ہیں. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجیے گا. اگر کسی کو لگے کہ ضرورت ہے کسی ان کے سوشل سائیکل میں کسی اور کو یہ ویڈیو سننے کی، ان کے ساتھ شیئر ضرور کیے گا. اور اگر چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجیے. میں یہاں پہ جو بھی اوپینینز شیئر کرتی ہوں، اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس کے علاوہ بھی اس سے بیسٹ پاسبل سولوشنز ہو سکتے تھے تو مجھے پلیز کریکٹ ضرور کیا کیجیے. کوئی ویڈیو اگر ایسی ہو کہ جس کے پارٹ 2 پہ بھی بات کرنے کی ضرورت پڑے، آپ لوگوں کے کمنٹس میں مجھے پتہ چلے کہ اور بھی سولوشنز ہو سکتے ہیں، تو میں ان کو ضرور یہاں پہ نوٹس میں لاؤں گی. پارٹ 2 بھی کر سکتی ہوں کسی ٹاپک پہ. تو کمنٹس میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے، ہمیں بہت موٹیویشن ملتی ہے. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.